بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین، اس واقعے کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق اہل روم سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اخلاق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام العیش تھا، جو کہ ان خوش نصیب لوگوں میں ایک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار یعنی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جنہوں نے آپ کو شدید بیماری کی حالت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا سے پیدا ہوئی تھی، یا ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ آپ کی 4 بیویاں اور بہت سی اولادیں، بیٹے بیٹیاں تھیں۔ مال مویشی، جانور اور غلام بھی بہت سارے تھے۔ آپ کی ملکیت یعنی جائیداد میں سرزمین حران کے سلائے علاقے میں بہت ساری زمین اور بہت بڑی کھیتیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار، صبر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے نیک اور صالح پیغمبر ہیں۔ آپ نے اپنی آزمائش، دکھ، درد اور تکلیف میں جو صبر کیا اور شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لائے، اس کی مثال آج بھی دنیا میں صبر ایوب علیہ السلام کے نام سے دی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کا ذکر فرشتوں سے فرماتے ہیں اور آپ پر فخر کرتے کہ ایک میرا بندہ ایوب ہے جو کہ ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت شکر ادا کرتا ہے۔ شیطان ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ تعریف برداشت نہ ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، اس میں ایوب علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ تو نے اسے اتنی ساری نعمتیں، زمین، جائیداد، مال مویشی عطا کی ہیں۔ اس کی جگہ تو نے کسی اور بندے کو بھی اتنی ہی نعمتیں عطا کی ہوتی تو وہ بندہ بھی تیرا اتنا ہی عبادت گزار اور شکر گزار بندہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اختیار دیا ہے تو اس سے میرے محبوب بندے کو اس کی تمام زمین، جائیداد، مال مویشی سے محروم کر دے، اور پھر دیکھ کہ میرا محبوب بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ شیطان ابلیس نے ایسا حربہ فریب مکار استعمال کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمین، جائیداد، مال مویشی سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زبان پر شکایت کا ایک حرف تک نہ لائے اور پہلی ہی طرح ہی اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں ادا کرتے رہے۔ عزیز دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام سے مال و دولت، زمین و جائیداد چھین جانے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، صبر اور شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا ذکر فرشتوں سے فرمایا اور آپ پر فخر کیا۔ شیطان ابلیس نے پھر عرض کیا، اے میرے رب، اس میں ایوب علیہ السلام کا کمال کیا ہے کہ تو نے اس پر فخر کیا؟ تو نے اس سے اتنی بیویاں اور اولادیں بھی دی ہیں نا، جن سے انہیں تقویت یعنی طاقت ملتی ہے۔ تیرا ذکر اللہ اور شکر ادا کرنے کی اتنی بیویاں اور اولادیں تو کسی اور بندے کو دیتا تو وہ بھی تیرا ذکر اور شکر ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اختیار دیا، ایوب علیہ السلام کو ان کی آل اولاد اور محروم کر دے اور چھین لے، اور پھر دیکھ میرا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ شیطان ابلیس نے ان کے اولادوں پر قہر یعنی بجلی گرا دی اور ان کی تمام اولادیں فوت یعنی ختم
ختم ہو گئی یا موت کے گھاٹ اتار دی گئیں، اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور فاقے کرنے کی نوبت آ گئی، تو آپ کی تینوں بیویاں بھی آپ کے ساتھ چھوڑ گئیں، سوائے ایک بیوی کے جو کہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کا رات دن ذکر اور شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے آپ کی ذکر فرمایا اور آپ پر فخر کیا، میرا محبوب بندہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی کثرت سے میرا ذکر اور شکر ادا کر رہا ہے۔ شیطان ابلیس نے عرض کیا، اے میرے رب، اس میں ایوب علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ تو نے انہیں اتنی اچھی صحت اور تندرست جسم عطا کیا ہے کہ اگر تو اتنی اچھی صحت اور اتنی اچھی قوت اور تندرست بدن اپنی کسی اور بندے کو بھی دیتا تو وہ بندہ تیرا اسی طرح ذکر اور شکر ادا کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اختیار دیا کہ تو ایوب علیہ السلام کو ان کی اچھی صحت اور تندرستی سے محروم کر دے، یعنی کہ چھین لے۔ پھر دیکھ میرا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ دوستوں، روایت میں ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھو کر انہیں چھچک کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ابلے کی بیماری میں تو وہ گرفتار ہو گئے۔ یہ وہ بیماری تھی جس سے جسم میں آپ کے سارے بدن میں پھوڑے نکل آتے ہیں، اور جب وہ پھوڑے پھوٹتے ہیں تو اس سے بدبودار پانی نکلتا ہے۔ آپ 3 سال یا 7 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کا سارا جسم سڑ اور گل گیا، بس آپ کی زبان اور دل محفوظ رہے، جس سے آپ راتوں دن اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کرتے اور صبر کرتے کہ ایک چھوٹا سا لفظ بھی شکوہ اور شکایت کا اپنے لبوں پر نہ لاتے۔ آپ کی بیماری جب زیادہ بڑھ گئی تو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے آپ کو بستی سے اٹھا کر گندگی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کے بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، یا آپ کو جس کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا تھا وہاں سے کیڑے آپ کے بدن پر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ عالم۔ آزمائش کے بعد ایوب علیہ السلام کو صحت مند ہونے کی کچھ مختلف روایات بھی ہیں۔ آزمائش کے بعد آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت مند ہونے کی کچھ مخالف روایات ہیں۔ عزیز دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ اللہ وندی میں عرض کیا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ جب میں دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں یا قسمیں کھا رہے ہیں تو میں اپنے گھر جاتا اور ان دونوں آدمیوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ بنا ضرورت نہ لیا ہو۔ اور پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے کی حالت میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ فرما دے گا۔ آپ سجدے میں ہی تھے کہ آپ کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے طابب حاکم حزق کی شکل میں ملا، اور ابلیس نے ان سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے سر کے بال دے دو تو اس میں ایک ایسی نسخہ بنا کر آپ کو دوں گا کہ جس کے استعمال کرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ شیطان ابلیس کے فریب نہ سمجھ سکی اور آپ نے شوہر کی محبت میں اپنے سر کے بال کاٹ کر شیطان ابلیس کو دے دیے۔ شیطان ابلیس نے انہیں ایک نسخہ تیار کر دیا جس سے
لے کر وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے شیطان ابلیس انسان کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے بدکاری، بد چلنی کی ہے، اس لیے سزا کے طور پر بستی والوں نے ان کے سر کے بال منڈوا یعنی کاٹ دیے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود دیکھ لینا کہ ان کے بال کٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ طیش یعنی غصے میں آ گئے اور آپ نے قسم کھائی کہ اگر یہ بات صحیح نکلی تو جب میں صحت یاب تندرست ہوں گا تو اپنی بیوی کو اس جرم کی سزا میں 100 کوڑے ماروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو وہ نسخہ دوا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام شیطان ابلیس کی چال بازی کو سمجھ گئے اور قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو اس خطا کی سزا کے طور پر 100 کوڑے ماروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجات حمام کے وقت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قضائے حاجات کے بعد آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ تھام لیتی اور آپ ان کا سہارا لے کر واپس آ جاتے۔ ایک دن آپ کی بیوی آپ کو دیر ہو گئی اور اسی جگہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو۔ آپ نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو پانی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ جب آپ نے اس پانی سے نہایا، غسل کیا اور اس ٹھنڈے پانی کو پیا تو آپ کی ساری بیماری اور تکلیف دور ہو گئی اور آپ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ عزیز دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی اور آپ کی تمام بیماری دور ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور تندرست ہو گئے اور آپ اپنی اس جگہ سے ہٹ کر دور جا بیٹھے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ بیوی واپس تشریف لائی تو آپ کو اپنی جگہ نہ پایا، اسی وجہ سے پریشان ہو کر آپ کو ڈھونڈنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا پہنچی لیکن آپ کو پہچان نہ سکی اور عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ نے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کہ بیمار تھے اور یہاں پر رہا کرتے تھے انہیں دیکھا ہے؟ انہیں کہیں کتے اور بھیڑیاں تو نہیں اٹھا لے گئے؟ اور پھر کہا، بیمار ہونے سے پہلے وہ آپ ہی کی طرح خوبصورت اور تندرست تھے۔ کچھ دیر وہ آپ سے باتیں کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ تیرا بندہ بھلا کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرا جسم دوبارہ دے دیا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ اور بھی مال اور اولاد سے نوازا ہے۔ عزیز دوستو، ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عافیت بخشی تو اس کے ساتھ ہی آپ پر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائی، جسے پکڑ پکڑ کر حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا، اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے تم سے اسے غنی نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اے میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے بے پرواہ نہیں رہ سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی 2 کھیتیاں تھیں، ایک گیہوں یعنی گندم کی اور دوسری جو کی۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کے ٹکڑے بھیجے، جب ایک بادل کا ٹکڑا گندم یعنی گیہوں کے کھیت کا اوپر گیا تو وہ کھیت سونے کی بالیوں سے بھر گیا، سونے کی بلیوں سے بھر گیا، یہاں تک کہ سونا اس کے کناروں سے باہر گرنے لگا، اور دوسرا ٹکڑا جو کے کھیت کے اوپر گیا، جس سے وہ کھیت
چاندی یعنی سلور سے لبلباتا ہوا باہر گیا، یہاں تک کہ اس کے کنارے سے باہر گرنے لگا۔ اس طرح آپ کی بدحالی، تندرستی اور غریبی جو کہ امتحان تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دور کر دیا اور آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت عطا فرمائے۔ اللہم لبیک۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولادیں جو فوت یعنی ڈیتھ ہو گئی تھی جن کی، وہ ہو چکی تھی، انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یا آپ کو ان فوت ہوئے اولادوں کے بدلے میں نیک اور صالح اولادیں، لڑکی اور لڑکیاں عطا فرمائی، اور آخرت میں ان سبھی کو جنت الفردوس میں جب جمع کرے گا اور ان پر اپنا رحم و کرم کرے گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو بیماری کی حالت میں اپنی بیویوں کو 100 کوڑھے مارنے کی قسم کھائی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں اور اپنی بیویوں کو جو کہ نیک خاتون ہیں اور جنہوں نے آپ کی تیمارداری کی ہے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمام دکھ درد اور تکلیف کے باوجود بھی آپ سے وفا نبھائی، اس لیے آپ انہیں 100 تنکوں کا موٹھا گجا لے کر ماریں اور اپنی قسم ماریں اور اپنی قسم پوری کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے۔ جزاک اللہ خیراً۔